السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی، میوزک موسیقی اسلام میں حرام ہے۔ جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ کوئی اور چیز ہے۔ وہ یہ ہے چھوٹی معصوم پیاری بچیوں کا دف بجانا اور شعر و شاعری اشعار کا پڑھنا، تو وہ نہ تو اشعار مرزا غالب کے جیسے، نہ پروین شاکر کے جیسے، اور نہ عیسیٰ خیلوی کے جیسے، نہ عارف لوہار کے جیسے۔ تو معصوم چھوٹی بچیوں کا دف بجانا اور اس پر اشعار پڑھنا یہ تھا، نہ کہ میوزک اور موسیقی تھی، نہ ڈول بانجا اور نہ بانسری تھی۔ یہ ہیں غالباً عادل الکلبانی صاحب، جن پر میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں۔ تو جن لوگوں نے میوزک اور موسیقی کے متعلق یہ باتیں کہی ہیں، وہ حدیث کچھ اور ہے، میوزک موسیقی کچھ اور ہے۔ کہاں چھوٹی بچیوں کا دف بجانا اور اشعار پڑھنا، اور کہاں مرزا غالب، کہاں پروین شاکر، کہاں عیسیٰ خیلوی، کہاں عارف لوہار، کہاں میوزک اور بانسری۔ یہ تمام یہ تو شیطانی چیزیں ہیں۔ ان پر تو نبی علیہ السلام نے شکلوں کا بدل جانا اور دھس جانا، جیتے جی زمین میں دھس جانا، اور زلزلوں کا آنا، بندر اور خنزیر کا بن جانا، نبی علیہ السلام نے یہ وعیدیں بتائی ہیں۔ اور خود نبی علیہ السلام کے سامنے میوزک موسیقی یا گانا یا بانسری یا توتی یا عیسیٰ خیلوی یا مرزا غالب یا پروین شاکر یا عارف لوہار ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا بھائی۔ تو وہ دف بجانا آج بھی الاؤڈ ہے۔ اشعار ہوں حسان بن ثابت کے جیسے رضی اللہ تعالی عنہ، یا علامہ اقبال کی شاعری ہو، تو کسی حد تک جائز ہے۔ اس لیے میوزک اور موسیقی حرام ہے۔ یہ حضرت عادل الکلبانی صاحب ہیں، جنہیں میں نے ایک دو مرتبہ الکلبانی کی بجائے الکبانی کہہ دیا تھا، تو میرے استاد محترم اللہ ان کو صحت والی، عزت والی، برکت والی زندگی دے، اور اہل حدیث کا یہ سرمایہ دیر تک کتاب و سنت کی اور اہلیان کتاب و سنت کی خدمت کرتا رہے۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا استاد محترم ابو الحسن مبشر احمد ربانی صاحب نے فرمایا یہ الکبانی نہیں ہے، الکلبانی ہے۔ تو یہ حضرت ہیں عادل الکلبانی، جو بات کر رہے ہیں وغیرہ یہ درست نہیں ہے۔ میوزک اور موسیقی، گانا اور بانسری یہ حرام ہے۔